بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور زائرین کرام۔ زیارات عراق بمائے زیارات ایران و شام پر مبنی جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ مجاہد حسین حر صاحب کی تصنیف ہے، اور اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پہ ہم آج کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے جو مطالعہ کیا تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک کیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے مختصر تعارف نرجس خاتون والدہ ماجدہ امام مہدی علیہ السلام۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی والدہ کے درج ذیل اسماء ذکر ہوئے ہیں: نرجس، سوسن، ثقیل یا سیقل، ریحانہ، حدیثہ، حکیمہ، ملیکہ اور خمت۔ ان اسماء میں سے معروف ترین نام نرجس ہے کہ جسے قدیم ترین کتاب اثبات الوصیہ میں مسعودی نے امام زمانہ کی والدہ کا نام بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ اجر اللہ فرجہ شریف کی والدہ کے نام کے بارے میں مشہور ترین روایات حکیمہ خاتون کی ہے کہ جس میں ان کا نام نرجس ذکر ہوا ہے۔ قدیمی ماخذ میں ایک مفصل داستان موجود ہے کہ جس کے مطابق قیصر روم کی نواسی ملیکہ بنت یشوع امام زمان علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اس کا نسب ماں کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری شمون تک پہنچتا ہے۔ اس داستان میں آیا ہے کہ ملیکہ اپنے جد کے محل میں تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا۔ وہ اسے قائل کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی اسیری میں لے آئے۔ پھر ملیکہ مسلمانوں کی رومیوں سے جنگ کے دوران مسلمانوں کی اسیر ہو جاتی ہے۔ ادھر امام ہادی علیہ السلام کسی شخص کو معین کرتے ہیں کہ ملیکہ کو غلاموں کی خرید و فروخت کے بازار سے خرید لائے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کا عقد کر دیا جائے۔ منقول ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی والدہ امام حسن عسکری علیہ السلام سن 260 ہجری، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، کی شہادت سے پہلے فوت ہو گئی تھیں، لیکن دوسری منقول روایات کے مطابق وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد زندہ تھیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ وہ امام کی شہادت کے موقع پر ان کے سرہانے موجود تھیں۔ اسی طرح نجاشی لکھتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی والدہ باقید حیات اور محمد بن علی بن حمزہ کے گھر تھیں۔ نرجس خاتون کی قبر سامرہ میں حرم عسکرین میں امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر کے پاس ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں زیارت نرجس خاتون والدہ ماجدہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سلام ہو خدا کے رسول پر کہ جو صادق و امین ہیں، سلام ہو ہمارے آقا امیر المومنین پر، سلام ہو ان ائمہ پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، خدا کی بابرکت حجتیں ہیں، سلام ہو امام کی والدہ پر کہ بادشاہ علوم خدا نے اپنے اسرار ان کے سپرد کیے، انہوں نے لوگوں میں سے افضل کو اٹھایا۔ آپ پر سلام ہو کہ آپ صدیقہ ہیں، خدا کی رضا یافتہ، آپ پر سلام ہو کہ آپ زچگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی اور حواری عیسیٰ کی بیٹی کی مانند ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ پرہیزگار ہیں، پاک شدہ ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ پسندیدہ اور پسند شدہ ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ انجیل میں توصیف شدہ ہیں جن کی نسبت جبرائیل امین کی زبانی طے ہوئی اور جس نے ان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار مرسلین سے رشتہ و تعلق جوڑا، اس کو پروردگار جہان کے اسرار کا حامل بنایا گیا۔ آپ پر سلام ہو اور آپ کے بزرگوں پر جو حواری ہیں، آپ پر سلام ہو اور آپ کے شوہر پر اور آپ کے فرزند پر، آپ پر سلام ہو اور آپ کی روح پر اور آپ کے پاک بدن پر، میں گواہ ہوں کہ آپ نے ذمہ داری خوب نبھائی، امانت داری کا حق ادا کیا، آپ نے رضائے الہی کی خاطر بڑی جد و جہد کی، راہ خدا میں صبر سے کام لیا،
خدا کے راز کی حفاظت کی، ولی خدا کو بطن میں رکھا، حجت خدا کو بچانے میں کوشاں ہوئیں۔ آپ نے فرزندان رسول خدا سے رشتہ جوڑا، ان کے حق کو پہچان کر، ان کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے مقام کو جانتے ہوئے، ان کے فریضے کو سمجھنے والی، ان کے لیے مہربان، ان کی خاطر نرم دل، نرم خو، میں گواہ ہوں کہ آپ اپنے عمل کے شعور کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں جب نیکوں کی پیروی میں تھیں، راضی و پسندیدہ، پارسا، پاکیزہ، پاک شدہ، پس خدا راضی ہوا آپ سے اور آپ کو راضی کرے گا جنت میں، آپ کو مقام و مکان عطا کرے گا کہ اس نے آپ کو جو نیکیاں اور خوبیاں دی وہ بہت ہیں، آپ کو ایسی عزت دی کہ جس کی حد نہیں، بس خدا مبارک کرے آپ کے لیے وہ عطیہ و انعام جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ پھر اپنے سر کو بلند کرے اور کہے، اے معبود، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تیرے حضور تیرے دوستوں کو وسیلہ بناتا ہوں، تیری پردہ پوشی اور تیری نرمی کا سہارا لیتا ہوں اور تیرا دامن پکڑتا ہوں، تیرے ولی کی والدہ کی قبر کی پناہ لیتا ہوں، پس محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور مجھے ان بی بی کی زیارت کا اجر دے، مجھے ان کی محبت پر قائم رکھ، مجھے ان بی بی کی شفاعت اور ان کے فرزند کی شفاعت سے محروم نہ فرما، مجھے ان کی رفاقت نصیب کر، مجھے ان کے اور ان کے فرزند کے ہمراہ محشور فرما، جیسا کہ تو نے مجھے ان بی بی اور ان کے فرزند کی زیارت کی توفیق دی ہے۔ اے معبود، میں پاک ائمہ کے واسطے سے تیرے پاس آیا ہوں اور میں نے تیرے حضور بابرکت حجتوں کا وسیلہ پکڑا ہے جو آل طٰہٰ و یاسین سے ہیں، ہاں، محمد اور ان کے پاکیزہ خاندان پر رحمت فرما، نیز قرار دے مجھ کو ان افراد میں سے جو پرسکون، کامیاب، خوش دل اور بشارت پانے والے ہیں، کہ جن کو نہ خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے، اور مجھ کو ان لوگوں میں قرار دے جن کی کوشش مقبول ہے، جن کے امور آسان ہوئے، جن کے دکھ محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کے واسطے دور ہوئے، اور جن کو تو نے خوف سے امان دی۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور میری اس زیارت کو اس بی بی کے ہاں آخری حاضری قرار نہ دے اور بار بار یہاں آنے کا موقع دے جب تک مجھے زندہ رکھے، اور جب مجھے موت دے تو مجھے ان کے گروہ میں اٹھانا اور مجھے ان کی اور ان کے فرزند مہدی کی شفاعت میں داخل کرنا، مجھے میرے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دینا، ہم سب کو اس دنیا میں فلاح اور آخرت میں کامیابی عطا کرنا اور اپنی رحمت کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچانا۔ بس آپ پر سلام ہو اے میرے سردار، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ آئیے مختصر تعارف پڑھتے ہیں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کا، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کی بہن تھیں۔ تاریخ اسلام کی ایک اور عظیم و نامور خاتون، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور جناب سمانہ کی صاحبزادی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون ہیں۔ آپ 3 صدی ہجری کی دوسری دہائی میں پیدا ہوئیں۔ آپ راوی حدیث، عابدہ، مفکر اور معنویت و عرفان کی اعلیٰ منزل پر فائز تھیں۔ جناب حکیمہ خاتون فرزند رسول حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود تھیں۔ آپ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اور اس کے بعد اکثر و بیشتر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سفیروں میں سے تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جناب نرجس خاتون سے شادی اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جناب حکیمہ خاتون سے بے شمار روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون 274 ہجری کو وفات پا گئیں۔
زید شہام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ حضرات میں سے کسی کی زیارت کرنے والے شخص کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص واجب الاطاعت امام کی زیارت کرے اور قبر مبارک کے پاس 4 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں زیارت جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ جناب حکیمہ خاتون کی قبر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پائتی میں ہے۔ ان کی زیارت کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے۔ سلام ہو آدم پر جو خدا کے برگزیدہ ہیں، سلام ہو نوح پر جو خدا کے نبی ہیں، سلام ہو ابراہیم پر جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو موسیٰ پر جو خدا کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، سلام ہو عیسیٰ پر جو روح خدا ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو اے خلق خدا میں بہترین، آپ پر سلام ہو اے خدا کے پسند کردہ، آپ پر سلام ہو اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبیوں کے خاتم، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے سردار علی ابن ابی طالب، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، آپ پر سلام ہو، آپ پر اے حسن حسین نبی رحمت کے دونوں نواسوں اور جوانان جنت کے سرداروں، سلام ہو آپ پر اے علی ابن الحسین عبادت گزاروں کے سردار، دیکھنے والوں کی آنکھ کی ٹھنڈک، سلام ہو آپ پر اے محمد بن علی رسول کے بعد علم و حکمت کے پھیلانے والے، آپ پر سلام ہو اے جعفر بن محمد اے صادق نیک خو امانت دار، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ بن جعفر اے پاک و پاکیزہ، آپ پر سلام ہو اے علی بن موسیٰ اے راضی و پسندیدہ، سلام ہو آپ پر اے محمد بن علی اے صاحب تقویٰ، آپ پر سلام ہو اے علی بن محمد اے پاکیزہ خیر خواہ امانت دار، سلام ہو آپ پر اے حسن بن علی، سلام ہو اس پر جو ان کے بعد وصی ہے۔ معبود اپنے نور امامت و چراغ ہدایت پر رحمت نازل فرما، جو تیرے ولی کے ولی، تیرے وصی کے وصی اور تیری مخلوق پر تیری حجت ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے رسول کی دختر، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ و خدیجہ کی دختر، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کی دختر، آپ پر سلام ہو اے دختر حسن و حسین، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کی دختر، آپ پر سلام ہو اے ولی خدا کی خواہر، آپ پر سلام ہو اے ولی خدا کی پھوپھی، آپ پر سلام ہو اے امام محمد تقی ابن علی کی دختر، اور آپ پر خدا کی رحمت و برکات ہوں۔ آپ پر سلام ہو کہ اللہ ہمارے اور آپ اہل بیت کے درمیان جنت میں ارتباط معرفت کا رشتہ مقرر فرمائے، ہمیں آپ کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں آپ کے نبی کے حوض پر پہنچائے اور آپ کے نانا کے جام سے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں ہمیں سیراب فرمائے۔ آپ پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں خدا سے کہ وہ ہمیں آپ کے بارے میں سرور و خوشی دکھائے، نیز ہمیں اور آپ کو آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کے گروہ میں اکٹھے کر دے اور ہم سے آپ کی معرفت سلب نہ فرمائے، کیونکہ وہ صاحب اقتدار و قدرت ہے۔ میں خدا کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہتا ہوں، اور خدا کی رضا پر اس طرح راضی ہوں جس میں انکار اور تکبر نہ ہو۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اس طرح ہم تیری توجہ کے طالب ہیں۔ اے میرے سردار، اے معبود، تیری رضا اور آخرت کا گھر طلب کرتے ہیں۔ اے بی بی حکیمہ، مجھے جنت دلانے میں میری شفاعت کرے، کیونکہ خدا کے ہاں آپ بڑی شان و مرتبہ رکھتی ہیں۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا انجام سعادت پر فرما۔ میں جس عقیدے پر ہوں
وہ مجھ سے سلب نہ کر لے، اور نہیں کوئی قوت و طاقت مگر وہ جو خدائے بزرگ و برتر سے ہے۔ اے معبود، ہماری دعائیں اپنی بزرگی، اپنی عزت، اپنی رحمت اور پردہ پوشی کے واسطے منظور و مقبول فرما، اور خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام آل پر رحمت فرمائے اور درود بھیجے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ذکر ہے سرداب مقدس کا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ اس گھر کے دو حصے تھے، ایک مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے، اور ایک تہہ خانے کی صورت میں ایک سرداب تھا جس سے گرمیوں میں استفادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ سخت گرمیوں میں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بناتے تھے اور گرمیوں میں وہاں زندگی گزارتے تھے، کیونکہ تہہ خانے ہمیشہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی رسم ہے۔ مومنین اکرام اس گھر اور اس تہہ خانے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اسی گھر میں خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے اماموں کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو معتبر جانتے ہیں جو ان کے متعلق ہیں۔ اور یہ صرف شیعوں میں ہی نہیں ہے بلکہ تمام ادیان میں ایسا ہی ہے کہ اپنے پیشوا یا رہبروں سے متعلقہ چیزوں کو لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ یہاں بھی دعائے عہد لازماً پڑھنی چاہیے۔ زیارت تو اذن دخول سرداب۔ سید ابن طاؤس نے بھی سرداب میں جانے کے لیے ایک اذن دخول نقل کیا ہے، جس کا مضمون اس اذن دخول جیسا ہے جو ہر امام کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جو پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ آئیے زیارت امام آخر الزماں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے شرف حاصل کرتے ہیں۔ پہلے زیارت آل یاسین پڑھیں، اس کے بعد اس سرداب میں داخل ہو جائیں جہاں امام عصر غائب ہوئے تھے۔ دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہو کر دروازوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑے اور اس طرح کھانسے جیسے اندر آنے کی اجازت لینے والا شخص کھانستا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور نیچے کی طرف سرداب میں آہستہ سے اترتا جائے۔ جب ایک برآمدہ نما کھلی جگہ پر پہنچے تو وہاں 2 رکعت نماز بجا لائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بزرگ تر ہے اور اللہ کے لیے ہی حمد ہے، خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، ہمیں اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کی پہچان کرائی اور ہمیں ائمہ کی زیارت کی توفیق دی۔ اس نے ہمیں ان کے دشمنوں اور مخالفوں میں نہیں رکھا، نہ غالیوں اور مفوضہ میں داخل کیا، اور نہ شک کرنے والوں، شان گھٹانے والوں میں قرار دیا۔ سلام ہو ولی خدا اور اولیاء خدا کے فرزند پر، سلام ہو اس ذخیرہ پر جو دوستان خدا کی عزت اور دشمنوں کی نابودی کا ذریعہ ہے، سلام ہو اس نور پر کہ اہل کفر جسے بجھانے پر آمادہ ہوئے تو خدا نے انہیں روکا تاکہ ان کی کراہت کے باوجود اس نور کو کامل کرے، اسے زندہ رکھ کر قوت دے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پر اور دشمنوں کے باوجود حق ظاہر ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً خدا نے آپ کو بچپن ہی میں چنا اور اپنے تمام علوم آپ کو عطا کیے، اور بے شک آپ زندہ ہیں، مریں گے نہیں جب تک بت پرست و سرکش کو تباہ نہ کر دیں۔ اے معبود، مہدی علیہ السلام پر رحمت فرما، ان کے خدمتگاروں پر، ان کے ساتھیوں پر اور ان کی غیبت و دوری پر ان کو عزت کے ساتھ پوشیدہ رکھ اور انہیں محفوظ جگہ پر پناہ دے۔ اور اے معبود، ان کے ہاتھوں ان کے دشمنوں پر سختی کر اور ان کے دوستوں اور زائروں کو تحفظ دے۔ اے معبود، جس طرح تو نے میرے دل کو ان کے ذکر سے آباد کیا، بس
میرے ہتھیاروں کو ان کی مدد میں رواں کر دے، اور اگر میری موت مجھے ان سے نہ ملنے دے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے لازم بنا رکھا ہے، اور تو نے مخلوق کی مرضی کے خلاف موت کو اس پر حاوی کیا ہے، تو بھی امام کے خروج کے وقت مجھے کفن سمیت میری قبر سے اٹھانا، تاکہ میں ان کے روبرو اس صف میں جہاد کروں جس کی تو نے اپنی کتاب میں تعریف فرمائی ہے، جسے تو نے کہا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت قدم ہے۔ اے معبود، انتظار طویل ہو گیا، بدکار ہم پر زیادتی کرتے ہیں جن سے بدلہ لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اے معبود، ہمیں اس زندگی میں اور موت کے بعد اپنے ولی کا مبارک چہرہ دکھا دے۔ اے معبود، میں معتقد ہوں کہ رجت واقعہ ہوگی اس صاحب بارگاہ کے عہد میں۔ المدد، المدد، المدد اے امام، المدد اے امام وقت۔ آپ سے ملاقات کی خاطر میں دوستوں سے جدا ہوا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے وطن چھوڑا ہے اور اپنے معاملے کو شہروں کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ آپ اپنے اور میرے رب کے سامنے میری شفاعت کریں، اپنے بزرگوں اور میرے آقاؤں سے سفارش کریں کہ میرے لیے بہترین توفیق، بالاتر نعمتوں اور لگاتار مہربانیوں کی دعا کریں۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، جو حق کے حامل اور مخلوق کے رہبر ہیں، اور جو دعا میں نے مانگی ہے قبول فرما، وہ بھی عطا کر جو میں نے اپنی دعا میں طلب نہیں کیا، دین و دنیا کی بہتری میں سے۔ بے شک تو تعریف والا، شان والا ہے، اور خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر رحمت کرے۔ اب صفا میں چلا جائے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اے معبود، تیرا یہ بندہ تیرے ولی کے آستانے کی زیارت کر رہا ہے، اس امام کی زیارت جس کی اطاعت تو نے ہر غلام و آزاد پر فرض کی ہے، اور جن کے ذریعے تیرے دوست عذاب جہنم سے چھوٹیں گے۔ اے معبود، اسے میری مقبول زیارت قرار دے جس میں دعا قبول ہو جائے، جو تیرے ولی کی تصدیق کرنے والے نے کی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اے معبود، اسے میری آخری زیارت نہ قرار دینا، اس کی زیارت گاہ سے میرے نشان قدم قطع نہ کر کہ میں نے ان کے باپ دادا کی زیارت بھی کی ہے۔ میں نے جو خرچ کیا ہے اس کا بدلہ دے، دنیا اور آخرت میں جو روزی دی ہے اسے مفید بنا، میرے لیے، میرے بھائیوں اور والدین کے لیے اور میرے سارے خاندان کے لیے۔ میں نے آپ کو سپرد خدا کیا، اے وہ امام جس کے ذریعے مومنین کامیاب ہوں گے اور جس کے ہاتھوں کافر اور جھٹلانے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، اے حسن عسکری ابن علی نقی کے فرزند، حاضر ہوا ہوں آپ کی زیارت کرنے اور آپ کے باپ دادا کی زیارت کرنے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذریعے کامیاب ہو جاؤں گا، میرا ایمان ہے کہ آپ امام ہیں۔ اے معبود، میرے نام پر یہ گواہی اور یہ زیارت اپنے ہاں علیین میں لکھ لے، مجھے صالحین کے مقام و منزل پر پہنچا اور ان سے محبت کا اجر دے۔ اے جہانوں کے پروردگار، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات برائے امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر رحمت فرما، اور حسن عسکری علیہ السلام کے ولی، وصی اور وارث پر رحمت کر، جو تیرے امر پر قیام کرنے والے، تیری مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور تیرے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اے معبود، ان پر رحمت فرما، ان کو دور سے نزدیک کر، ان کا وعدہ وفا کر، ان کا پیمان پورا کر، ان کی سختی دور کر، غیبت کا پردہ ہٹا دے، ان کے ظہور سے مشکلوں کا دور ختم کر دے، دشمنوں پر ان کا رعب بٹھا دے، ان کے ذریعے دلوں کو مضبوط کر دے۔
ان کے ہاتھوں جہاد شروع کرا دے، ان کو مدد دے ان فرشتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نشان قدرت الہی ہو، اور ان کو اپنے دین کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، اور ان کو حکم دے کہ ان کے ہر سردار کو زیر کریں، ان کے شر کو دبا دیں، ان کے مکر کو توڑ دیں، ہر بدکار پر حد جاری کریں، ہر سرکش فرعون کو ہلاک کر ڈالیں، ان کے پردے چاک کر دیں، ان کے جھنڈے گرا دیں، ان کی سلطنتوں کو زیر دست کر لیں، ان کے نیزوں کو توڑ ڈالیں، ان کے چھوٹے نیزوں کو پارا پارا کر ڈالیں، ان کے لشکروں کو پراگندہ کر دیں، ان کے ممبر جلا دیں، ان کی تلواریں توڑ ڈالیں، ان کے بتوں کو چور کریں، ان کا خون بہا دیں، ان کے ظلم مٹا دیں، ان کے قلعوں کو گرا دیں، ان کے راستے بند کر دیں، ان کے محل تباہ کر دیں، ان کے مورچے توڑ دیں، ان کے میدانوں پر قابض ہو جائیں، پہاڑوں پر تسلط جمائیں اور ان کے خزانوں پر قبضہ کر لیں، تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ روایت میں ہے کہ سرداب میں داخل ہو جائے تو یہ زیارت پڑھے: سلام ہو اس پر جو حق جدید ہے اور ایسا عالم ہے جس کا علم ختم نہیں ہوتا، سلام ہو مومنوں کو زندہ کرنے والے اور کافروں کو نابود کرنے والے پر، سلام ہو قوموں کے مہدی اور تمام کلمات کے جمع کرنے والے پر، سلام ہو تمام گذشتگان کے جانشین اور صاحب شرف پر، سلام ہو اللہ کی حجت اور کلمہ محمود پر، سلام ہو دوستوں کی عزت عطا کرنے والے اور دشمنوں کو رسوا کرنے والے پر، سلام ہو اس پر جو پیغمبروں کا وارث اور خاتم الاوصیاء ہے، سلام ہو اس قائم پر جس کا انتظار ہے اور اس عدل پر جو مشہور ہے، سلام ہو کھینچی ہوئی تلوار، چمکتے ہوئے چاند اور نور درخشاں پر، سلام ہو اس پر جو تاریکیوں میں سورج اور 14ویں کا چاند ہے، سلام ہو اس اہل عالم کی بہار اور زمانے کی شادابی پر، سلام ہو اس پر جو صاف شمشیر اور متکبروں کی کھوپڑیاں شگافتہ کرنے والا ہے، سلام ہو اس پر جو دین معصور اور قلم قدرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سلام ہو اس پر جو اللہ کے شہروں میں اس کا باقی رہنے والا نمائندہ اور لوگوں پر اس کی حجت ہے، جس تک پیغمبروں کی وراثتیں پہنچیں اور جس کے پاس اصفیاء کے آثار موجود ہیں، وہ راز الہی کا امانت دار اور ولی امر ہے، سلام ہو ان امام مہدی علیہ السلام پر جن کے بارے میں خدا نے قوموں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے درمیان ان کے ذریعے وحدت کلمہ پیدا کرے گا اور پراگندگی کو دور کرے گا، اور ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ انہیں مقتدر بنائے گا اور مومنوں سے کیا ہوا وعدہ ان کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں اے میرے آقا کہ آپ اور وہ ائمہ جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں میرے امام اور میرے آقا ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اور اے میرے آقا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں میری حالت کی اصلاح اور میری حاجتیں پوری ہونے اور میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور دنیا و آخرت میں میری، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور تمام مومن و مومنات کی دستگیری کے لیے، بے شک وہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر 12 رکعت یا جتنی ممکن ہو نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے جو خود حضرت ہی سے منقول ہے: اے معبود، مصیبت بڑھ گئی ہے اور رسوائی ہو چکی ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے، زمین تنگ ہو گئی اور آسمان مخالف ہو گیا ہے، اے پروردگار تیرے حضور شکایت لایا ہوں اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے، تنگی اور فراغی میں اے معبود محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جن کی پیروی تو نے ہم پر واجب کی ہے، پس اس طرح تو نے ان کے مرتبے کی پہچان کرائی، ان کے حق کا واسطہ ہے ہمیں کشائش دے، جلدی چشم زدن میں یا اس سے بھی کم وقت میں، اے محمد علی
اے علی، اے محمد، میری مدد فرمائیں کہ آپ دونوں میرے مددگار ہیں، میری نصرت کریں، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں۔ اے میرے آقا، اے امام وقت، اے داد رس، اے داد رس، اے داد رس، میری مدد کو آئیں، میری مدد کو آئیں، میری مدد کو آئیں۔ اس کے بعد زیارت مقام امام زمانہ علیہ السلام مسجد سہلہ کے اعمال میں موجود دعا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں وداع عسکرین علیہ السلام۔ جب سامرہ میں عسکرین یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے وداع کرنا چاہے تو ان کی ذریح پاک کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ وداع پڑھے: سلام ہو آپ دونوں پر اے اولیاء خدا، میں نے آپ دونوں کو خدا کے حوالے کیا اور آپ کو سلام کہتا ہوں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اور رسول پر اور جو کچھ آپ لائے اور اس پر جس کی طرف آپ نے رہبری فرمائی، اے معبود ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اے معبود ان دونوں کے لیے میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، مجھے دوبارہ ان کے ہاں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرما، مجھے ان دونوں اور ان کے پاک بزرگان کے ساتھ اور ان کی اولاد میں سے حجت قائم علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد مختصر سوانح حیات سید محمد بن امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ سید محمد کی ولادت سن 228 ہجری کے قریب مدینہ کے نزدیک سریہ نامی قریہ میں ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق وہ امام علی نقی علیہ السلام کی پہلی اولاد اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام حدیث یا سلیل تھا۔ جس وقت امام علی نقی علیہ السلام متوکل عباسی کے حکم سے سامرہ میں حاضر کیے گئے، اس وقت محمد جن کی عمر 5 برس تھی سریہ میں ہی رہ گئے۔ ابو جعفر سید محمد بے حد بلند اخلاق اور ادب کے حامل تھے، اور یہ خوبیاں انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں، یہاں تک کہ بعض شیعوں میں یہ ماننا تھا کہ منصب امامت امام علی نقی علیہ السلام کے بعد ان تک پہنچے گا۔ الکلانی ان کی شخصیت کے بارے میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ میں ابو جعفر سید محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ آغاز شباب اور کمسنی کی منزل میں تھے۔ میں نے ان سے زیادہ باوقار، بزرگوار، جلیل القدر اور پاکیزہ نفس کسی کو نہیں پایا۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام حجاز میں کم عمری کے عالم میں تھے، اور سید محمد ان کی بے حد ستائش کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے اور ان سے جدا نہیں ہوتے تھے، اور امام نے بھی ان کی تعلیم اور تربیت اپنے ذمے لی ہوئی تھی اور انہیں اپنے علوم و معارف اور آداب سے مستفیض فرماتے تھے۔ چونکہ سید محمد صاحب استطاعت و لیاقت تھے، لہٰذا شیعہ یہ تصور کرتے تھے کہ اگلے امام وہی ہوں گے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی وفات کے بعد امام نے امر امامت میں اپنے جانشین کے سلسلے میں شیعوں کی رہنمائی فرمائی اور انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت سے آگاہ کیا۔ سید محمد نے 252 ہجری میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ جس وقت آپ بلد نامی قریہ یعنی سامرہ جو کہ عراق میں واقع ہے کے پاس پہنچے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 29 جمادی الثانی میں آپ نے وفات فرمائی۔ شیعوں نے آپ کو وہیں پر دفن کر دیا، اور بعض نے آپ کو عباسیوں کی طرف سے زہر دینے کے احتمال کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کے لیے مجلس منعقد کی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی، بعض لوگ سمجھتے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد یہی امام ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بعد میں ان کی امامت کا دعویٰ بھی کیا اور فرقہ محمدیہ کی بنیاد رکھی۔
امام زادہ سید محمد کا روضہ صلاح الدین ضلع کے شہر بلد میں واقع ہے، جو شمال بغداد سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آج وہ شیعوں کی ایک زیارت گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس روضے کی اولین تعمیر کے سلسلے میں واضح اطلاعات دسترس میں نہیں ہیں، البتہ جو تعمیراتی کام 1379 ہجری سے 1384 ہجری کے درمیان انجام پائے ہیں، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روضے کی سب سے پہلی عمارت کی تعمیر 4 صدی ہجری میں اسد الدولہ دیلمی کے ہاتھوں انجام پائی ہے اور اس کے بعد دوسری تعمیر 10ویں صدی ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے فتح بغداد کے بعد کرائی تھی۔ سید محمد صاحب کرامت ہستی ہیں، حتیٰ وہ اہل سنت کے یہاں بھی شہرت رکھتے ہیں۔ عراق کے لوگ حتیٰ بادیہ نشین ان کے نام کی قسم کھانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان پر مال کی چوری کا الزام لگایا جائے تو وہ مال تو واپس کر دیتے ہیں، لیکن سید محمد کی قسم نہیں کھاتے۔ علامہ سید مرزا ہادی خراسانی سید حسن آل خوجہ سے، جو سامرہ میں ائمہ کے روضے کے خادم تھے، نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابو جعفر سید محمد کے روضہ مبارکہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ متوجہ ہوا کہ ایک عرب شخص جس نے اپنا ایک ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے کی طرف کیا ہوا تھا روضے میں وارد ہوا، تو میں اس کے نزدیک گیا اور اس سے اس کی بیماری کی وجہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں گزشتہ سال ایک روز اپنی بہن کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک گوسفند بندھا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ذبح کر کے کھایا جائے، میری بہن ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور کہا کہ یہ گوسفند سید محمد کی نذر ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور اسے ذبح کر ڈالا۔ 3 دن کے بعد سے میرے ہاتھ میں فالج کے آثار نمایاں ہونے لگے اور دن بدن وہ بڑھنے لگا۔ میں اس کی علت کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہاتھ نے کام کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں پشیمان ہوا اور شفا کے لیے یہاں سید محمد کے روضے پر آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روضے میں داخل ہوا اور گریہ زاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے نظر مانی کہ ہر سال ایک گوسفند لا کر سید محمد کی طرف سے ذبح کرے گا۔ آئیے زائرین اور سامعین اکرام پڑھتے ہیں زیارت جناب السید محمد ابن حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ آج جناب کی زیارت کا ارادہ ہو تو دروازے پر کھڑا ہو کر کہے، سلام ہو اللہ کا اور سلام ہو اس کے فرشتوں کا جو مقربین میں سے ہیں، ان کے انبیاء کا جو اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کے ان بندوں کا جو نیک ہیں، اور تمام شہیدوں کا اور سچوں کا سلام آپ پر، اے میرے سردار اور اے میرے سردار کے فرزند، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ درود ہو اللہ کا آ حضرت پر اور آپ کی آل پر، اور رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں قرار دیا دوستوں میں سے اپنے انبیاء کے اور اوصیاء انبیاء کے اور اس کے اولیاء کے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی زیارت کی ہمارے آقاؤں کی اور ہمارے سرداروں کی اور ہمارے شفاعت کرنے والوں کی۔ سلام ہو آپ پر، اے میرے سردار اور اے میرے سردار کے فرزند، اے میرے آقا اور اے میرے آقا کے فرزند، اے فرزند حضرت علی نقی کے جو ہدایت کرنے والے ہیں اور بھائی ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ درود ہو اللہ کا آپ حضرات پر۔ اے میرے آقا، میں زائر ہوں آپ کا اور آپ کے پدر بزرگوار کا، کیا مجھے اجازت ہے داخلے کی؟ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں تیرے رسول سے، کیونکہ خود تیرا ہی ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت داخل ہو گھروں میں نبی کے مگر یہ کہ وہ اجازت دے دیں تم کو۔ یا اللہ،
بے شک میں اجازت چاہتا ہوں تیرے فرشتوں سے جو مقرر ہیں اس حرم شریف میں، اور رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی۔ پس داخل حرم ہو اور سری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہے: سلام ہو آپ پر اے بندہ نیک اور ولی نصیحت کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے سردار پاکیزہ، سلام ہو آپ پر اے پاکیزہ و طاہر وفادار، سلام ہو آپ پر اے پرہیزگار پاکیزہ، سلام ہو آپ پر اے راضی برضا پسندیدہ خدا، سلام ہو آپ پر اے عالم بزرگ اور صاحب تہذیب بزرگی والے، سلام ہو آپ پر اے ماہ روشن اور ستارہ درخشاں، سلام ہو آپ پر اے فرزند ان سرداروں کے جو پاکیزہ نسب ہیں اور حجتیں ہیں بابرکت پاکیزہ، سلام ہو آپ پر اے وہ جن کو عطا کی اللہ نے دلیلیں روشن اور کرامتیں شجدر و حیران کرنے والی اور معجزات مشہور، سلام ہو آپ پر اے وہ جن کے قریب رہ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام ہو آپ پر اے وہ جن کی فضیلتیں جانی پہچانی ہیں، ان کے نزدیک جو اہل قریہ اور پاکیزہ لوگ ہیں، سلام ہو آپ پر اے وہ جو محافظ ہیں اپنے ہمسایوں کے اور دور کرنے والے ہیں ان سے شر اور سرکشی کو، اور دفع کرنے والے ہیں ان سے وارد ہونے والے غموں اور رنج و ملال کے، سلام ہو آپ پر اے وہ جن کو مشرف فرمایا اللہ نے کرامات سے جو واضح و ظاہر ہیں، اور ان دلیلوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں، ان چوروں کو جو چاروں طرف ہیں آپ کے برائی اور جھٹلانے کی وجہ سے، جلد ہی اللہ ان سے بدلہ لے، سلام ہو آپ پر اے ابو جعفر، اے حضرت محمد ابن امام علی علیہ السلام ہدایت کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے فرزند امام، سلام ہو آپ پر اے بھائی امام کے، سلام ہو آپ پر اے چچا امام کے جو بدلہ لیں گے خون حسین کا، یعنی امام مہدی صاحب الزمان زمانہ کے والی، سلام ہو آپ پر اے ضمانت لینے والے ان کی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ارادے سے آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں آپ کی، اے مولا و آقا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا قصد کر کے آپ کی زیارت کے لیے، بس پوری کیجئے میری حاجت کو اور مجھے پناہ دیجئے، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں اور ہمسایہ ہوں، میں آپ کے قصد و نیت سے آیا ہوں اور آیا ہوں آپ ہی کی خدمت میں، بس نہ واپس کیجئے مجھے نا امید، بے فائدہ، میں اس کا دوست ہوں جس سے آپ کی دوستی ہے اور دشمن ہوں اس کا جو آپ سے دشمنی کرے، اے میرے آقا کامیاب ہے آپ کا دوست اور گمراہ ہے آپ کو چھوڑنے والا، اور نجات یافتہ ہے آپ کی تصدیق کرنے والا، اور نا امید اور خسارے میں ہے آپ کو جھٹلانے والا اور علیحدہ رہنے والا آپ سے، آپ گواہی دیجئے میرے لیے اس حاضری کی شہادت جو آپ کی خدمت میں دی ہے، تاکہ میں ہو جاؤں ان میں سے جو کامیاب ہیں بذریعہ آپ کی معرفت اور آپ کی تصدیق اور آپ کی محبت کے، اور سلام ہو آپ پر اور رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی۔ پس پاؤں کی طرف آ کر کہے: سلام ہو آپ کے جد محمد مصطفیٰ پر، سلام ہو آپ کے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ پر جو راضی برضا ہیں، سلام ہو دونوں سرداروں پر جو کہ حسن و حسین علیہم السلام ہیں، سلام ہو خدیجہ پر جو خواتین عالم کی سردار کی ماں ہیں، سلام ہو فاطمہ زہرا مادر ائمہ طاہرین پر، سلام ہو ان نفوس پر جو صاحب افتخار و علوم ذخیرہ ہیں، جو میرے شفیع ہیں قیامت کے دن اور جو میرے حاکم ہیں اس وقت جب روح بوسیدہ ہڈیوں میں واپس آئے گی، جو مخلوق کے امام ہیں، امام برحق ہیں، سلام ہو آپ پر اے صاحب شرافت و طہارت و کرامت، میں آپ کے پاس آیا ہوں اے میرے آقا کیونکہ آپ خدا کے قریب ترین ہیں، لہٰذا آپ کے خدا سے سوال کیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو
اور ان کو جو مومنین و مومنات میں سے ہوں۔ پس میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے اور سب نفس کی خطا کاریوں سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول اور اس کے برگزیدہ ہیں، اور علی مرتضیٰ اس کے ولی اور اس کے پسندیدہ ہیں، اور امامت انہی کی اولاد میں قیامت تک ہوگی۔ ہم اسے یقینی علم کے ساتھ جانتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ بس میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اے میرے مولا، اپنے گناہوں کو اور اپنے عمل کے خاتمے کو اپنی عمر کے خاتمے تک کے لیے، اور سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اور آپ کے آباء و اجداد پر جو طیب و طاہر ہیں، اور ان ملائکہ پر جو مقیم ہیں آپ کے مرقد کے ارد گرد، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ بس 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ قبول و مقبول ہوگی۔ جس حصے کا ہم مطالعہ شروع کریں گے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات، مختصر تعارف، اس کے بعد مسجد براسا، اور پھر عراق کے متفرق مقامات اور زیارات۔ زیارت حضرت ایوب علیہ السلام۔ سلام ہو آپ پر اے آدم صفت اللہ، سلام ہو آپ پر اے نوح نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو آپ پر اے محمد حبیب اللہ، سلام ہو آپ پر اے علی ولی اللہ، سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، سلام ہو اللہ کے ملائکہ مقربین پر، سلام ہو ائمہ طاہرین آل طٰہٰ و یاسین پر، سلام ہو شہداء صالحین پر، سلام ہو اللہ کے نبی ایوب پر، اور اللہ کی رحمت و برکت ہو ان پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مصیبتوں پر صبر کیا اور آپ نے تمام مصائب و مشکلات میں اللہ کی حمد کی۔ آپ نے تمام حالات میں صبر اور شکر کیا اور ان الفاظ میں اپنے رب سے مناجات کی، اے میرے پروردگار، میں تکلیف میں ہوں اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور آپ کو بیماری سے نجات دی، اور صبر اور شکر کے بدلے آپ کے اہل و عیال کو آپ سے ملا دیا۔ آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، سلامتی ہو۔ سامعین کرام اور زائرین کرام، اب ہم گفتگو کریں گے مسجد براسا کے بارے میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مسجد براسا میں جانا اور وہاں نماز پڑھنا۔ واضح ہو کہ مسجد براسا ایک مشہور اور بابرکت مسجد ہے جو بغداد اور کاظمین کے درمیان زائرین کے راستے میں واقع ہے۔ یہ مسجد کب بنی کچھ پتہ نہیں، تاریخ خاموش ہے۔ ایک روایت کے مطابق مقام براسا ابو شعیب براسی سے منسوب ہے، جو ایک عابد و زاہد شخص تھے، اور وہی پہلے شخص ہیں جو براسا میں ایک جھونپڑی ڈال کر یہاں سکونت پذیر ہوئے اور اپنے وقت آخر تک اپنی پارسا بیوی کے ساتھ یہاں عبادت کرتے رہے۔ اس زمانے کا تعین نہ ہو سکا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے یا ان کے بعد۔ 600 ہجری کے مورخین میں سے حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ براسا بغداد کا ایک محلہ تھا جو باب محول کے جنوب میں واقع تھا اور محلہ کرخ سے قبلے کی جانب تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے مرقوم ہے کہ یہ پیغمبروں کی عبادت گاہ تھی۔ یہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھیں، ان کا گھر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں ہوئی اور بعد میں جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت الحم چلی گئی تھیں۔ اس جگہ ایک کنواں تھا جس سے جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنی پانی کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتی تھیں۔ یہاں ایک پیغمبر کا مزار ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ خانگاہ کہلاتی تھی۔ کس پیغمبر کا مزار ہے یہ معلوم نہیں۔ اس مسجد کی ایسی بہت سی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر کسی مسجد میں یہ فضیلتیں پائی جائیں تو وہ اس لائق ہو جاتی ہے کہ انسان دور دراز کی
مسافتیں طے کر کے اس مسجد میں نماز و دعا سے فیضیاب ہو، اور یہ مسجد براسا درج ذیل بہت سی فضیلتیں رکھتی ہے۔ اب اس کی ایک فہرست ہے جس کو ہم نمبرز کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ سوائے پیغمبر اور وصی پیغمبر کے کوئی اور بادشاہ لشکر کے ہمراہ اس سرزمین پر نہیں اترے گا۔ نمبر 2، حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا اس جگہ واقع ہونا۔ نمبر 3، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ نمبر 4، یہ وہی جگہ ہے جہاں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لیے چشمہ ظاہر ہوا۔ نمبر 5، اس چشمے کو امیر المومنین علیہ السلام کا دوبارہ ظاہر کرنا۔ نمبر 6، یہاں ایک بابرکت سفید پتھر کا ہونا جس پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ نمبر 7، اسی پتھر کا امیر المومنین علیہ السلام کے معجزے سے دوبارہ نکالنا، آپ کا اسے قبلے کی سمت نصب کرنا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 8، امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے 2 فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا اس مسجد میں نماز ادا کرنا۔ نمبر 9، اس مقام کی بزرگی و تقدس کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں 4 دن تک ٹھہرنا۔ نمبر 10، پیغمبروں کا یہاں نماز ادا کرنا اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مسجد میں نماز پڑھنا۔ نمبر 11، یہاں ایک پیغمبر کی قبر کا واقع ہونا اور شاید وہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ شیخ مرحوم کا ارشاد ہے کہ آپ کی قبر کاظمین کے باہر براسا کے سامنے ہے۔ نمبر 12، اسی مقام پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سورج پلٹانا۔ اس مسجد کی اتنی فضیلتوں اور یہاں خدا کی اتنی نشانیوں کے ظہور اور اس مقام پر امیر المومنین علیہ السلام سے اس قدر معجزوں کے ظاہر ہونے کے باوجود معلوم نہیں کہ ہزاروں زائرین میں سے کوئی ایک اس مسجد میں جاتا ہو، حالانکہ یہ ان کے راستے میں ہے اور وہ آنے جانے میں 2 مرتبہ اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اگر کوئی زائر اس مسجد سے فیض حاصل کرنے والا وہاں چلا جائے اور وہاں جا کر دروازہ مسجد کو بند پائے تو دروازہ کھلوانے کے لیے تھوڑی سی رقم خرچ کرنے سے کتراتا ہے اور خود کو بہت سے فیوز و برکات سے محروم رکھتا ہے، لیکن بغداد اور اس میں واقع ظالموں کی بنائی ہوئی عمارتوں کی سیر کرنے اور نجس و ناپاک لوگوں سے فضول چیزیں خریدنے کو اپنے سفر زیارت کا حصہ تصور کرتا ہے اور ان کاموں میں بے باکی سے مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔ آئیے سامعین کرام، عراق کے متفرق مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مندرجہ ذیل مقامات کی زیارت بھی کرے۔ مقامات ہلہ۔ نمبر 1، حضرت ایوب علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت دانیال علیہ السلام۔ نمبر 4، جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ نمبر 5، جناب حمزہ ابن الحسن ابن عبداللہ ابن ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ نمبر 6، مسجد دارالشمس۔ نمبر 7، حضرت زید ابن علی ابن الحسین۔ نمبر 8، مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے مقامات مدائن۔ نمبر 1، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، جناب حذیفہ یمانی۔ نمبر 3، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ نمبر 4، جناب محمد طاہر ابن علی ابن الحسین۔ اب مقامات بغداد۔ مسجد براسا۔ نمبر 2، نواب اربع۔ نمبر 3، طاق کسریٰ۔ نمبر 4، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ نمبر 5، بہلول دانا۔ مقامات موصل۔ نمبر 1، حضرت شیس علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام۔ آئیے سامعین، ان مقامات کی مختصر تاریخ بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے مقام ہلہ۔ ہلہ یعنی عربی میں الحلہ، عراق کے وسط میں ایک چھوٹا شہر ہے جو نجف اور بغداد کے درمیان محافظہ بابل یعنی صوبہ بابل میں موجود ہے۔ یہ شہر دجلہ کی شاخ
حلہ کے کنارے واقع ہے۔ اس کا بغداد سے فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر یعنی 62 میل ہے۔ 1998 کے مردم شمارے میں اس کی آبادی تقریباً 7,364,000 تھی۔ حلہ بابل صوبے کا دارالخلافہ ہے اور بیبلون کے تاریخی شہر کے برابر میں اور بورسپا اور کیش جیسے تاریخی شہروں کے پاس ہے۔ اس شہر کا بیشتر علاقہ زراعت پر مشتمل ہے جسے حلہ نہر سیراب کرتی ہے، اور یہاں کی پیداوار میں اناج، پھل اور ٹیکسٹائل شامل ہیں۔ ابن بطوطہ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے مشہور لوگوں میں شیعہ عالم علامہ حلی متوفی 1325 عیسوی شامل ہیں۔ ایک اور چھوٹا شہر ہے موصل۔ موصل عراق کے شمال میں ایک مشہور شہر ہے۔ یہ دریائے دجلہ پر آباد ہے اور زیادہ تر کرد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ترکی اور شام سے قریب ہے۔ صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانے نینوا کے کھنڈر ہیں۔ یہاں 2 انبیاء حضرت شیس اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزارات تھے جن کو داعش کے شیاطین نے شہید کر دیا ہے۔ امریکہ اور صدام اور پھر داعش فتنے نے اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے آگے مقام ہے مدائن۔ اس مقام کا یونانی نام ٹیسی فون ہے۔ یہ بغداد سے تھوڑے فاصلے پر جنوب میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ چونکہ یہاں یکے بعد دیگرے کئی شہر آباد ہوئے، اس لیے عربوں نے اسے مدائن یعنی مدینے کی جمع معنی شہر کہنا شروع کر دیا۔ آج کل اس جگہ سلمان پاک نامی شہر آباد ہے جہاں قدیم قدسی فون قاف توئے سین یہ فے واو نون لکھا ہے، اگر میں کہیں غلطی کر رہی ہوں تو معذرت چاہتی ہوں، کہ کھنڈر ہیں جن میں طاق کسریٰ بھی ہے۔ یونانی حکمران سیلیوکس نے یہاں سلوقیہ کے نام سے دارالحکومت بنایا تھا۔ بعد میں ساسانی دارالحکومت مدائن سلوقیہ سے ملحق ہو گیا۔ اس شہر میں نمبر 1 جناب سلمان فارسی، نمبر 2 جناب حذیفہ یمانی، نمبر 3 جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور نمبر 4 جناب محمد طاہر ابن علی ابن الحسین علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے جو نام ابھی ہم نے آپ کے ساتھ پڑھے ان کے بارے میں مختصر تعارف بھی موجود ہے، تو چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی اور مولا علی علیہ السلام کے مددگاروں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے تھے اور آپ کا نام روزبہ تھا۔ بچپن میں آپ کے والدین کا مذہب زرتشت تھا۔ نوجوانی کے عالم میں آپ نے مسیحیت کو قبول کیا۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبانی حجاز میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی سنی تو وہاں کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینے آئے۔ وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ سلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینے کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان ہی نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکست کا موجب بنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ ثقیفہ کے واقعے کے مخالف تھے، لیکن ابوبکر کے خلیفہ منتخب ہونے پر اس کے بعد عمر کے خلافت پر آنے کے بعد
ان کے ساتھ حکومتی کاموں میں معاونت کرتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران سلمان مدائن کے گورنر منصوب ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹوکریاں بنا کر گزر بسر کرتے تھے۔ سلمان فارسی نے ایک لمبی عمر کے بعد 36 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی وفات مدائن میں ہوئی اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ آپ کا مقبرہ سلمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔ اب دوسرے صحابی کا پڑھتے ہیں، حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار صحابی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ صدر اسلام کی بہت ساری جنگوں میں انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب اور پیروکاروں میں سے تھے۔ بعض روایات میں انہیں امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے ارکان اربعہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ حذیفہ سے امام علی اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں مختلف روایات نقل ہوئی ہیں۔ انہوں نے خلفاء کے دور میں فتوحات منجملہ جنگ نہاوند میں شرکت کی۔ ہادی الجبوری سلمان فارسی کے مقبرے کے متولی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، حذیفہ شروع میں سلمان فارسی کی قبر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے مدفون تھے۔ 1931 میں دریائے دجلہ کا پانی ان کی قبر تک پہنچ گیا۔ اسی بنا پر آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے حکم دیا کہ ان کے جسد کو کسی پرامن جگہ منتقل کیا جائے۔ جب قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ان کا جسد 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی بالکل صحیح اور سالم تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے عقبہ کی دوسری بیعت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ کثیر الحدیث صحابی اور حدیث لوح کے راوی ہیں۔ حدیث لوح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ ائمہ کے اسماء مبارک کو ذکر فرمایا ہے۔ جابر کے والد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی سے مسلمان ہوئے اور دوسری بیعت عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا اور ان 12 نقیبوں میں سے ایک تھے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلوں کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا تھا۔ وہ غزوہ بدر میں شریک تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ایک قول کے مطابق جابر واقعہ کربلا کے 40 دن کے بعد یعنی 40 حسینی کو کربلا پہنچے۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح آپ ہی نے امام محمد باقر علیہ السلام کو حضرت ختمی مرتبت کا سلام پہنچایا۔ آئیے اب پڑھتے ہیں بہلول دانا کے بارے میں۔ بہلول دانا۔ بہلول دانا کا اصلی نام وہب بن عمرو تھا، جو ایک باعزت و باشرف بزرگ شخصیت تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دوست دار تھے اور خلیفہ ہارون رشید کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ظاہراً اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ یگانہ روزگار عالم اور منصف تھے۔ ہارون رشید جانتا تھا کہ بہلول حبدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، چنانچہ اس نے بہلول سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا۔ اس طرح ہارون کا منصوبہ تھا کہ اگر بہلول فتویٰ دینے سے انکار کرے گا تو اس کو قتل کروا دیا جائے گا، اور اگر وہ اپنی جان کے خوف سے امام کے خلاف فتویٰ دے دے گا تو اس کے فتوے کو بنیاد بنا کر امام کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہرحال بہلول نے خود کو دیوانہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہارون رشید بہلول کی جان چھوڑ دے گا، اور اگر پھر بھی اس نے بہلول سے فتویٰ مانگا تو بہلول کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے لوگ اس فتویٰ مانگنے کو اچھا نہیں جانیں گے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اختتام ہوتا ہے عراق کی تمام زیارات کا جو اس کتاب میں تحریر ہیں۔ اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایران کے بارے میں۔ آپ سے التماس ہے کہ ان تمام دعاؤں کے بعد، ان زیارتوں کے بعد
جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو